الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الاحقاف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 12 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 13 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے اونورڈ آگے قیامت کا، اس کے وقوع پذیر ہونے کا، ان احوال کا، ان حالات کا، ان مناظر کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی اور حساب کتاب قائم ہوگا۔ تو آیت نمبر 13 میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب صور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے۔ ان آیات میں ذکر ہے قیامت کا، کہ جب قیامت برپا ہوگی تو نظام عالم جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے گا۔ اور زمین کی کنڈیشن کا یہاں پر ذکر کیا کہ یہ زمین اور یہ پہاڑ جو کہ زمین کو سٹیبل کیے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے ہم دیکھیں تو اگر کوئی پہاڑی علاقے میں رہتا ہے تو اس کا تو ویسے ڈیلی کی ایک یہ نوعیت ہوگی تدبر کی، لیکن اگر کسی نے پہاڑوں کو ویسے دیکھا ہے، وزٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ میدانی علاقوں میں رہتے ہیں اور انہوں نے حقیقتاً دیکھا ہے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کتنے مضبوط، طاقتور اور کتنے بلند ہوتے ہیں۔ سم آف دا ماؤنٹینز، انسان اتنی ترقی اور اتنی طاقت آج رکھنے کے باوجود بھی ان کو سر نہیں کر سکا، وہ اتنے بلند ہیں، وہ ان کو تراش نہیں سکا، وہ اتنے وائڈ ہیں، اتنے سخت ہیں کہ ان پہ شاہراہیں نہیں نکالی جا سکتی۔ اور ان پہاڑوں کا زمین پر وجود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین پر تمہارے لیے پہاڑ بنائے تاکہ زمین تم کو لے کر نہ ہلے۔ زمین کی سٹیبلٹی کے لیے کتنے ضروری ہیں پہاڑ، یہ آج کی سائنس بھی ثابت کر چکی ہے، اور یہ قرآن نے ہمیں تقریباً 1500 سال پہلے بتا بھی دیا۔ اب ذرا اس چیز پر تدبر کریں کہ جب پہاڑ ہی نہ ہوں گے تو زمین کی سٹیبلٹی کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ زمین نے تو فنا ہونا ہی ہے۔ اب پہاڑوں کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے زمین اور پہاڑ، ان کو کیا ہوگا؟ کوٹ کوٹ کر ریزہ اور مطلب پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ پہاڑ اس طرح سے ریزہ ریزہ ہوں گے گو کہ روئی کے گالے ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا دہشت ناک منظر ہے۔ اور زمین ہموار ہوگی، دکہ مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم ہے یعنی زمین میں کسی بھی قسم کی کوئی بلندی یا پستی نہیں ہوگی، زمین ہموار کر دی جائے گی، کوئی پستی، کوئی گڑھا زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ پہاڑ نہ ہوں گے، پہاڑ جو ہیں وہ فنا کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، جیسے خاک کے ذرے فضا میں اڑتے ہیں، تو پھر زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہموار کر دی جائے گی۔ اور آسمان کا ذکر کیا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ سورۃ الواقعہ میں ہم نے اس کی تفصیلات بھی پڑھی ہیں، ان سے مراد قیامت ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن بہت کمزور ہوگا۔ یعنی آسمان کی کمزوری سے مراد کیا؟ آسمان کا بوسیدہ ہو جانا۔ آسمان کا بوسیدہ ہونا کیا ہے؟ دیکھیں، آسمان کی زینت، آسمان کا مقصد ایک چھت کا سا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آسمان پہ شگاف پڑ جائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جب سورج، چاند، ستارے یہی آسمان پر موجود نہ ہوں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتا ہے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تو اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ عرش کو نسبت دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ تو اول تو یہاں فرشتوں کا ذکر کیا گیا اور کہا وہ عرش الہی کو اٹھائے، تیرے رب کے عرش کو۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہوگا اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
کیونکہ اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ، کسی مکان، کسی سمت میں سما سکے. لیکن عرش کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی فرسٹ آف آل کہ اس سے عرش کی شان بلند ہو، اور بلند شان کا ذکر قرآن میں کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو استوا والے معنی میں لیا جائے تو یہ وہ مقام مخصوص ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی عالم کائنات کے فیصلے جو ہے وہ ظاہر فرماتا ہے. یعنی اللہ کی خصوصی تجلیات کی جلوہ گاہ ہے عرش. اور اللہ فرما رہا ہے جب زمین و آسمان تباہ کر دیے جائیں گے تو پھر فرشتے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، ان کی تعداد 8 ہے، وہ عرش کو، تیرے رب کے عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے. اب یہاں 8 فرشتے ہیں، ان کا ذکر ہے، لیکن ان کے قد و قامت، ان کے حجم، ان کی شکل و صورت کی تفصیلات، اس سے متعلق ہمیں ڈیٹیلز میں جانے کے لیے مکلف نہیں کیا گیا. یعنی ہمارا ایمان ہے، قرآن میں جتنا ذکر ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ عرش الہی کو پکڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. اور پھر آگے وہ ذکر شروع ہوتا ہے جب نامہ اعمال ملیں گے، اور دا بلیسڈ ون، اور وہ شخص جو کہ ناکام اور نامراد ہوا، ان دونوں کی کنڈیشنز کا ذکر کیا گیا ہے. اور بالکل اس کنڈیشن کا ذکر اگر ہم اپنی دنیاوی چیز کے ساتھ بھی اپلائی کریں نا، کہ ہم امتحان دیتے ہیں، رزلٹ آتا ہے، کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والا جو ہے وہ خاندان میں سب کو بتاتا ہے کہ میں کامیاب ہوا، میرا اتنا گریڈ ہے، اتنے مارکس ہیں، میں سب میں کامیاب ہوا، وہ بڑی خوشی خوشی سب کو بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس کا رزلٹ برا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، اتنی امبیرسمنٹ، میرے ساتھ ایکڈیمکلی بھی بہت برا ہوا، اور ویسے اگر خاندان والے، محلے والے، دوست احباب کیا کہیں گے، میں فیل ہو گیا. تو وہ کہے گا کہ میں تو بس کسی طرح انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، گڑھا کھودے اور میں اندر چلا جاؤں، میں کسی کا سامنا نہ کروں. وہ اس قدر شرمندگی میں ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی معمولی نوعیت کی ہے جس کنڈیشن میں ہم رہتے ہیں اور جس سے گزرتے ہیں. قیامت کے دن جو اصل کامیاب ہوگا اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا ذکر ہے یہاں پر. اور قیامت کے دن جو ناکام ہوا، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، لیکن وہ کنڈیشن جو ہے وہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور دل پکار اٹھتا ہے کہ اللہ حقیقی کامیابی ہمیں دے، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا. وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. اب یہاں پر دیکھیں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور تم سب اس دن اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی. اللہ اکبر. اور پھر کون سا شخص ہے جس کا ذکر پہلے ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار فرمانا، آمین. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے دوچار ہونا ہے، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے لیے ہم دنیا میں جب اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت کیا فلاں کا لیکن ہمیں صلہ نہ ملا، ہم نے بہت نیکی کی لیکن ہمارے ساتھ وہ معاملہ پھر خراب ہو گیا، ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئیں، وہ فلاں بندہ تو ایسا تھا، اس نے تو دنیا میں بڑا عیش دیکھا، وہ تو یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی، ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہاں دیکھیں ہمیں ایک ایلیمنٹ ملتا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. دیکھیں وہ شخص جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا، اور مجھے یقین تھا کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے گا، مجھے یقین تھا میرے اعمال کا مجھے بدلہ ملے گا. اللہ اکبر. تو یہ مایوسی جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں نا، یہ جو ہے وہ کفر ہے، منع ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو نہایت ناپسند ہے کہ ہمیں بدلہ نہیں مل رہا. اب مل گیا نا بدلہ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا، وہ خوش نصیب دل پسند عیش میں ہوگا، اور ایسی زندگی عطا کی جائے گی جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہوگی، ہر طرح کی عیش ہوگی. تو پھر یہ دنیاوی زندگی 60 70 80 ہائیلی 90 ہائیلی 100، اس سے آگے تو کوئی نہیں جیتا. تو اس کی ہارڈشپس میں ہم
یا تو وہ رستہ اختیار کر لیتے ہیں جو اس دنیاوی زندگی کی عیش پر مبنی ہو اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے کہ ہم تو ہیں وہ 4 دن کی زندگی ہے، جی لیں اپنی مرضی سے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی اس کو برباد کر دیں، یا پھر اس زندگی کو رضائے الہی کے مطابق جی لیں، جتنی مرضی پریشانیاں آئیں، آخرت میں تو پھر بھرپور اجر ہے نا۔ اور کیا اجر ہے؟ فی جنت عالیہ، بڑے بڑے باغ، بہت ہی بلند باغ، قطوفہا دانیہ، اور اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جب کسی شاخ پر زیادہ پھل لگتا ہے تو وہ شاخ جھک جاتی ہے، اور جنت کے جو درخت ہیں ان کی جو شاخیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ خوشے اس قدر بھرے ہوئے پھلوں سے لبریز ہوں گے کہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہہ دیا جائے گا کھاؤ اور پیو، اللہ اکبر، رچتا بچتا ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ کیسی پیاری بات ہے نا۔ اور پھر اس شخص کا ذکر ہے کہ جس نے دنیا میں مایوسی سے گزار دیا، دنیاوی اعمال کو، درست اعمال کو سر انجام نہ دیا، برے کاموں میں پڑ گیا، اللہ کی نافرمانی مول لی، اس نافرمانی کی فکر نہ کی، اس کے غضب اور غصے سے ڈرا نہ، اور یہ جو وہ کہتا رہا کہ 4 دن کی زندگی ہے، جی لو اپنی مرضی سے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو جس دن اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا، اللہ اکبر، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہی موت قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، اللہ اکبر، وہ موت جو آئی تھی معاملات ختم کر دیتی، وہ جو موت مجھے دنیا میں آئی تھی وہ فیصلہ کن ہوتی، اس موت کے بعد میں معدوم ہو گیا ہوتا، میں نابود ہو گیا ہوتا، اور میرے دوبارہ زندہ ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ پھر وہ کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیہ، ہاں، جس مال کے پیچھے اس نے عاقبت کو برباد کیا، آج اس مال کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا مال و اسباب کچھ بھی میرے کام نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، جو اقتدار، جو ریفرنسز میرے دنیا میں چلتے رہے، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا، آج میرے دنیاوی اختیار و اقتدار اور میری جھوٹی شان و شوکت بھی میرے کچھ کام نہ آئی، سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ اور ایسے ہر شخص کے لیے فرشتوں کو کیا حکم دیا جائے گا؟ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کا طول 70 گز ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ سزا اس لیے ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اسے خود تو کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، کسی دوسرے شخص کو بھی اس نے بھلائی کے اس کام کی ترغیب بھی نہیں دی تھی۔ یہاں سے کیا سمجھ آتا ہے؟ نیکی کریں، دوسروں کو ترغیب بھی دلائیں، بھلائی کریں، دوسروں کو ترغیب بھی دلائیں، خود کے پاس توفیق نہیں ہے، یعنی فار ایگزامپل ریسورسز نہیں ہے کہ ہم کسی کا بھلا کر سکیں، مخلوق خدا کی مدد کر سکیں، تو جو کر سکتے ہیں اس کو تبلیغ تو دے سکتے ہیں نا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، اللہ اکبر، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھون کے، اللہ اکبر، یعنی جو زخموں سے نکلنے والی پیپ ہوتی ہے اس کے سوا اس کے لیے کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، لا یأکلہ الا الخاطئون، اسے تو خطا کار لوگ ہی کھائیں گے، استغفر اللہ۔ زقوم کی ڈائٹ کا ذکر بھی آتا ہے قرآن میں، پھر زخموں کے پیپ کا ذکر بھی آتا ہے قرآن میں،
اللہ رب العزت ہمارا انجام فیصلے کے اعتبار سے اچھا کرے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔